الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جب کوئی عظیم المرتبہ شخصیت کسی شہر کے اندر، کسی بستی کے اندر آنے والی ہوتی ہے تو بہت پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اس شخصیت کے رہنے کے لیے اچھا سا بنگلہ، جدھر سے اس کا گزر ہو ادھر کے روڈوں کی صفائی. جیسے جیسے آنے کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے اتنی تیاریوں میں تیزیاں بڑھ جاتی ہیں. وزیر اعظم اگر آ جائے کسی شہر میں پھر تو پوچھنا ہی کیا. یہ اللہ والے کسی شہر میں جانے والے ہو تو قدردان اہل ایمان والے، قدردان اہل ایمان ان کے لیے بھی بڑی تیاریاں کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اسی طرح یہ رمضان المبارک بڑی برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا مہینہ ہے. اس کی آمد کے لیے خود حق تبارک و تعالی پورے سال انتظام فرماتے ہیں. گزشتہ جو رمضان گزرا ہے تو رمضان کے گزرنے کے بعد ہی اس آنے والے رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت کو سنوارا جائے اور مزین کیا جائے. وہ ہر گزرنے والے رمضان کے بعد آنے والے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ جنت کو سنوارنے اور مزین کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے جاری ہو جاتا ہے. ویسے جنت خود ساری نعمتوں کی جگہ ہے. اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں.
مالا عین رأت، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور ان نعمتوں کے بارے میں دنیا میں سنا بھی نہیں۔ وہ نعمتیں کیسی ہوگی، دنیا میں کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزر نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آئندہ جو رمضان آنے والا ہے میرے ایمان والے بندوں کے لیے اگر وہ اس کی قدر کرے تو جنت کو ان کے لیے سنوارا جائے، مزین کیا جائے۔ تو دنیا کی زیب و زینت جب کسی شخصیت کی آمد پر ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں کہ کتنا اعزاز ہوا، کتنی لائٹیں لگی، کتنے راستے صاف صفائی کی گئی، کتنے ہار اور پھول ڈالے گئے۔ یہ مبارک مہینہ تو اللہ کی طرف سے اس کی آمد کے لیے جنت کو مزین اور سنوارا جاتا ہے، تو اس کی زینت کا اور اس کی خوشنمائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس دنیا میں بیٹھ کر۔ اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 20 رمضان المبارک کا استقبال ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو ویسے تو ہر چاند کے دیکھنے کے موقع پر دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، مختلف دعائیں آئی ہیں۔ کسی بھی مہینے کا جب پہلا چاند نظر آئے، ہلالا خیر و رشد، یعنی اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا بھی آئی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا دے۔ لیکن جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ابھی تو 2 ماہ ہیں رمضان کے آنے کو، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور بلغنا رمضان، رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت آپ پر اترتی ہے، اس کے باوجود رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے حاصل کرنے کا آپ کو اتنا شوق، اتنی تمنا ہے کہ دعا فرما رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رمضان کی آمد سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں، اس لیے اللہ تو ہماری زندگی کو وہاں تک پہنچا دے تاکہ اس کی مغفرتوں اور رحمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہی نہیں، شعبان سے ایک دن پہلے، شعبان کے آخری دن یعنی رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے خطبہ دیتے اور بڑے بلیغ انداز میں آپ فرماتے ہیں، قد اذلکم شہر مبارک، قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پر رمضان کا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جو بڑی عظمت والا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 3 فضیلت آپ نے بتلائی کہ لوگوں، ایک مہینہ تم پر اب سایہ ڈالنے والا جو بہت عظمت والا، بڑی برکت والا ہے، اور ایک رات ایسی ہے جس کے اندر عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اولہ رحمت، اس کا پہلا اشرا، پہلا حصہ وہ تمہارے لیے رحمت، اللہ کی رحمت ہوگی،
تو انسان روزہ رکھے گا، تراویح پڑھے گا، تلاوت کرے گا. اب پہلے عشرے میں تراویح، تلاوت، روزے رکھ کر کے اللہ کی رحمت بندوں پر اتر گئی. اوسطہ مغفرۃ، تب درمیانی عشرے میں ان اعمال خیر کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہو جائے گا. اور جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فآخرہ عتق من النار، آخری حصہ اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ کی عبادت، روزہ، تلاوت، ذکر کرتے کرتے ایک عشرہ گزرا اللہ کی رحمت کی وجہ سے، تو دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جائے گی، اور مغفرت ہو گئی تو تیسرے عشرے میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو دیکھیے سوچنے کا مقام ہے کہ رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو سنوار رہے ہیں پورے سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے دعا کا اہتمام کر رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ صحابہ کے سامنے خطبہ دے کر آپ ان کو رغبت دلا رہے ہیں کہ اس مہینے کی رحمت اور مغفرت کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں برکت دی اور رمضان اب قریب آ چکا ہے. اس مبارک مہینے میں اس کی رحمتوں اور برکتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے. رمضان کا حق ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، مغفرت ہوگی، جہنم سے چھٹکارے کا اللہ فیصلہ سنا دے گا. لیکن کب؟ جب اس کی قدر دانی. رمضان المبارک کو کیسے وصول کیا جائے، رمضان کے لمحات اور گھڑیوں سے، اس کے دن اور رات کے اوقات سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے. ہمارے اسلاف کے واقعات اور ان کی سوانح پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان کا 1 منٹ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، 1 گھڑی بھی ان کی ضائع نہیں ہوتی تھی. تو رمضان میں سب سے پہلے جو سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے وہ تو روزے کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے. پہلی عبادت رمضان کی وہ ہے روزہ. اور روزے کی حقیقت ہم سب جانتے ہیں. صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے، نیت کے ساتھ. اس روزے کی فرضیت ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کی فرضیت کا حکم آیا ہے. اس آیت میں بتلایا گیا فرض کیا گیا تم پر روزہ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. ہو سکتا کوئی یہ سنے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی کیوں مشقت ڈالی کہ پورے دن کھانے پینے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا، ایسی بات نہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم سے پہلے لوگوں پر جیسے روزے فرض کیے گئے تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑا احسان کیا ہم پر. شروع میں ابتدا میں تو روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی، پھر مغرب کے وقت افطار کر لیا. اب اس کے بعد سونے سے پہلے جو کھانا ہو کھا لو. اگر کوئی شخص عشاء کے بعد یا اس کے چند لمحات کے بعد سو گیا تو اس کے لیے کھانے کی اجازت نہیں تھی. اس کا روزہ سونے کے بعد اٹھ جاتا، وہیں سے شروع ہو جاتا. ایک مرتبہ ایک صحابی پورے دن اپنے باغ میں کام کاج کر کے گھر پر لوٹے. اپنے گھر والوں سے کہا کہ افطار کی تیاری کرو. اب وہ دن بھر کے تھکے ہارے تھے، افطار کی تیاری میں کچھ دیر لگ گئی
تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی. اب جب بیدار ہوئے تو کبھی اب تو کچھ کھا نہیں سکتے ہیں, روزہ پھر شروع ہو گیا. رات بھر بھی روزہ رہا, دوسرے دن بھی نڈھال ہو گئے, کمزور ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب جب تک کہ صبح صادق رہے وہاں تک کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کالا سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک ممتاز نہ ہو وہاں تک کھا پی سکتے ہو. سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی اور کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی. یعنی جب تک اندھیرا ہے, رات کی تاریکی ہے, وہاں تک کھا پی سکتے ہو. تو اللہ نے آسانی کر دی. اب روزہ فقط صبح صادق سے سورج کے ڈوبنے تک. تو یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. لیکن اس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جیسے نمازوں سے غافل ہے کہ ان کی زندگی میں نماز نہیں, ایسے ہی بہت بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو روزوں سے بھی غافل ہے. جیسے نماز کا چھوڑنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے, ایسے روزے کا چھوڑنا بھی سخت کبیرہ گناہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک روایت میں کہ جو شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دے, اس کے بعد اگر زندگی بھر بھی اس کی قضا کرتا رہے, زندگی بھر قضا کرے, روز روزے رکھتا رہے, تب بھی وہ ثواب جو رمضان میں رکھنے کا تھا وہ ثواب اس کو مل نہیں سکتا ہے. وہ محروم ہو گیا تو محروم ہی ہو گیا. ایک بات ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ چھوٹ گیا روزہ تو اس کی قضا کر لینے سے روزہ ادا ہو جائے گا, لیکن جو اجر اور ثواب اس رمضان کے اندر رکھنے سے حاصل ہوتا تھا وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرتے رہے یہاں تک کہ زندگی بھر قضا کرے تو بھی اتنا اجر و ثواب نہیں مل سکتا ہے. اس لیے پہلا فریضہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہر فرد گھر کا جن پر روزہ فرض ہے چھوٹے بچوں کے علاوہ ان کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ورنہ اس رحمت والے مہینے میں, مغفرت والے مہینے میں بھی اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے روزہ ہی ہے جو انسان کی رحمت اور مغفرت کروانے والا ہے. وہی نہیں ہوگا تو پھر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. اس لیے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ گھر کا کوئی فرد بغیر روزے کے نہ ہو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو روزوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے, نماز میں وہ کوتاہیاں زیادہ کرتی ہے, اور مردوں میں نماز کا ذوق زیادہ ہوتا ہے, عورتیں نماز میں کوتاہی زیادہ کرتی ہیں. ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں میٹنگ ہوئی تھی مردوں اور عورتوں کی, تو مشورہ ہوا, عورتوں نے کہا کہ روزہ ہم سنبھال لیں گے اور مردوں نے کہا نماز ہم سنبھال لیں گے. ایسی تقسیم کر دی. جیسے بھی نماز ہر مرد اور عورت پر فرض ہے, روزہ بھی ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. بہرحال ایک عبادت تو روزہ ہے, اور روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا. یہ 11 مہینے گزرے, انسان بہت سارے گناہ کر لیتا ہے, آنکھوں کے گناہ, زبان کے گناہ, ہاتھ کے گناہ, دل کے گناہ, تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے, دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. رمضان میں روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور تقوی حاصل ہوتا ہے جس سے دل گناہوں سے دھل جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں خانقاہ میں بڑے بڑے علماء اور اکابرین جاتے تھے. ایک بہت بڑے عالم مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے یہاں بہت رہے, اور جب کبھی کوئی بڑے عالم ہوتے تو 11 بجے ان کا بیان رکھا جاتا تھوڑی دیر کے لیے. تو ایک بیان حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ, اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہماری بیٹری کے چارج کرنے کا زمانہ ہے. جیسے بیٹری لو ہو جاتی ہے تو فوراً موبائل کو ہم بیٹری اس کی چارج کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اس مشین کی, اس موبائل کی, فلاں چیز کی بیٹری ختم ہو گئی, اب اس کو جلدی چارج کر لو. ایسے ہمارے دل کی بیٹری
11 महीने गुनाह करते करते, इबादतों में कोताहियाँ करते करते बिल्कुल गंदी हो जाती है और उसका पावर कम हो जाता है। तो ये 1 महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए दिया ताकि इसकी बैटरी को हम चार्ज कर लें, रोज़ा रखे, इस्तिग़फ़ार करे, तिलावत करे, तरावी पढ़े, सब आमाल खैर करते करते फिर इसके अंदर पावर आ जाता है ताकि फिर 11 महीने तक इसका असर और चलता रहे। तो फरमाया कि ये महीना हमारी बैटरी के चार्ज करने का महीना है। रोजे के जरिए से इंसान की जिंदगी में तक़वा यानी अल्लाह का डर, ध्यान, खौफ पैदा हो जाता है। कैसे पैदा हो जाता है? हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो, जब कोई शख्स रोजा रखता है, चाहे कैसा भी गुनाहगार मुसलमान हो, जब वो रोजा रख लेता है तो अब अल्लाह ने जो चीजें हलाल की है, खाना पीना, महज इस बिना पर वो दिन में खाने और पीने से अपने आप को बचाता है कि भाई अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं लेकिन दीनी हालत उनकी अच्छी नहीं होती, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भी दिन में चुपके से खाते पीते रहे और इफ्तार के बाद आस्तीन चढ़ाकर फिर दस्तरखान पर आ जाए, लेकिन नहीं करते। बड़ा से बड़ा गुनाहगार हो, जब उसने रोजा रख लिया, बंद कमरे के अंदर है, फ्रिज में ठंडा पानी है, शरबत है, खाना है, सब कुछ है, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये ख्याल जरूर होता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। इसलिए उसके देखते हुए कैसे मैं अपने मुंह के अंदर एक लुकमा डालूं, हलक से नीचे कैसे एक घूंट पानी उतारूं, कौन सी चीज रोक रही है उसको? तो हज़रत फरमाते कि देखो, रोजा रखा इंसान ने, रोजा रखते ही तकवा की एक सीढ़ी चढ़ गया। हो तकवा नाम है अल्लाह के ध्यान का। जहां रोजा रखा, अल्लाह का ध्यान उसके दिल में पैदा हो गया। जब इतना ध्यान तुम्हारे दिल में पैदा हो गया कि भाई अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अभी ध्यान को बढ़ाना है। अभी तो हमने अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से जो चीजें हलाल थी हमारे लिए वो छोड़ दी। दिन में रात होगी फिर खाएंगे, हलाल है वो। तो अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो चीजें हराम की गई, जितने गुनाह के काम हैं, आंखों के, जबान के, हाथ के, खाने पीने के कबील से, सारे गुनाहों से इसलिए बचना है हमें कि रोजे में जैसे अल्लाह ताला देख रहा था, रोजे के अलावा भी हमें देख रहा है। खाते पीते वक्त देख रहा था तो टीवी देखते वक्त, मोबाइल पर गलत प्रोग्राम देखते वक्त, गीबत करते वक्त, चुगली करते वक्त, उस वक्त भी तो अल्लाह देख रहा ही है। जब अल्लाह के डर से खाने पीने और हलाल चीजों को छोड़ दिया तो उसी अल्लाह के डर से इन हराम और गुनाह की चीजों को भी छोड़ देना, इसी का नाम तकवा है। जब इंसान अल्लाह के डर से इन बुराइयों को छोड़ देता है, बस इसी का नाम तकवा है। और तकवा बहुत आसान चीज, तकवे में करना नहीं पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। एक आदमी को कोई काम करना हो तो ज्यादा उसके लिए मुश्किल है, लेकिन छोड़ना हो, कोई आदमी गड्ढा खोद रहा हो तो कितनी मशक्कत, लेकिन उसको कभी छोड़ दे खोदना तो बहुत राहत हो गई उसके लिए। लेकिन हमारे साथ नफ्स और शैतान ऐसे लगे हुए हैं ना कि वो हमें जो चीज नहीं करने की है वो करवाते हैं, इसलिए इंसान मशक्कत में पड़ता है। वरना हकीकत तो है कि गुनाह छोड़ने में सुकून ही सुकून है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि हजरत, मुझे बदनजरी की आदत है, यानी अजनबिया औरतों की तरफ देखने की आदत, और मैं जब तक देखता नहीं हूं मुझे चैन नहीं आता। हजरत ने उससे फरमाया, अच्छा तुम एक दफा जब देखते हो तो उसकी बेचैनी कितने दिन तक रहती है? देखने के बाद तो 3-4 दिन परेशान रहता। अच्छा, अगर तुम, पूछा हजरत ने, अगर तुम न देखो, अपने नफ्स पर काबू पाकर नजर नीचे ही रखो और न देखो तो कितनी देर तकलीफ रहेगी? तब बस वो थोड़ी देर, जब वो अजनबिया सामने से चली जाएगी तो फिर सुकून हो जाता है। तो कभी देखने के बाद 3 दिन तक परेशान रहना उसके मुकाबले में अच्छा है कि न देखकर थोड़ी देर परेशान रहो। न देखने में तो थोड़ी देर की उल्फत और तकलीफ है या नहीं, देखने में तो 3-4 दिन नहीं बल्कि अब तो महीनों और सालों तक उसकी तकलीफ रहती है। और ये बुरी नजर की जो आदत है, हज़रत फरमाते इसकी मिसाल खुजली जैसी है। खुजली आती है तो इंसान को थोड़ा खुजलाता अच्छा लगता है, फिर ज्यादा खुजलाता है ना तो उसमें तकलीफ शुरू होती है। अब दवा भी डालता है तो जलन होती है।
تو جب اس کا علاج یہ ہے کہ بھی اپنی نظر کو اول وہلے ہی میں نیچی کر لو، بار بار دیکھتے رہیں گے تو یہ عادت بڑھتی رہے گی، اور اس کے بغیر پھر انسان جو ہے صحیح طریقے سے وہ چین اور سکون والی زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج ہے کہ جہاں نظر پڑے فوراً اپنی نظر کو نیچی کر لو۔ تو روزہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ کھانا پینا حلال ہے، اللہ نے ابھی دن میں فقط منع کیا، اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اسی کے ڈر سے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور حقیقت میں انسان کے دل میں یہ خیال جو آ جاتا ہے نا، بہت ہی قابل قدر خیال ہے یہ اللہ کا ڈر اور دھیان۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے آفیسر گزرے ہیں، IPS آفیسر قدرت اللہ شہاب، وہ بڑے سیاح بھی رہے ہیں، یعنی دنیا کے مختلف ملکوں میں انہوں نے سفر کیا ہے، خود حکومتی سطح پر وہ سفیر رہے ہیں ایک زمانے میں۔ تو کہا کہ میں ایک مرتبہ یہ سفیر ہونے کی حیثیت سے ہالینڈ گیا، اور ہالینڈ یہ ایسا ملک ہے جہاں ڈچ قوم رہتی ہے۔ ویسے تو جتنے بھی یورپی ممالک ہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کے دشمن ہی ہیں، لیکن یہ ملک اور ہی زیادہ اسلام کے ساتھ تشدد اور تعصب برتتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو میونسپلٹی کے اندر وہ اس کا فارم پر کیا جاتا ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، پیدائش کی تاریخ، اس کا وطن، یہ سب کھانے پر کیے جاتے ہیں، لیکن ایک کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اہل یورپ کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو آزاد رکھا جائے، مذہب کے معاملے میں بھی ماں باپ اس پر زبردستی نہ کرے۔ اب جب وہ ایک کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، اس میں کچھ نہیں لکھا جاتا ہے، البتہ یہ عبارت لکھتے ہیں کہ یہ بچہ جب بڑا ہو اور سمجھدار ہو تو یہ کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اسلام کو اختیار نہیں کر سکتا، وہ قید اس میں بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہا تو میں اسی ہالینڈ میں گیا جہاں پر اسلام کے ساتھ ایسا سخت برتاؤ ہے، تو ایک باغیچے اور پارک کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ڈچ قوم کا ہی آدمی ایک کرسی پر میز پر بیٹھا ہے اور اس سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں گیا، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، میں نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام عبد الرحمان ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ کہا میں یہیں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں تو اسلام پر پابندی ہے، پھر آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اسٹیمر کے اندر مینیجر تھا، اور ہماری اسٹیمر کراچی گئی، وہاں کی بندرگاہ پر اس میں سامان سب لادا جا رہا تھا۔ سامان لادنے والے ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ گھنٹوں گزر رہے ہیں، وہ پانی نہیں پیتے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، ان کو پانی بھی پیش کیا گیا تو وہ پانی نہیں پی رہے، کھانا تو دور کے بعد پانی بھی نہیں پیتے ہیں، پسینے میں شرابور ہے۔ میں نے معلوم کیا تو کسی نے بتلایا کہ ان مسلمانوں کا روزہ ہوتا ہے، اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ کئی بوڑھے قلی بھی تھے اس میں، جن کے اوپر مجھے بہت ترس آیا کہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، بڑے بڑے صندوق سے اٹھا رہا ہے، حلق سوکھا جا رہا ہے۔ تو میں نے چپکے سے ان کو اپنے کیبن کے اندر بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ فریج کے اندر بہترین شربت بھی ہے، پانی بھی ہے، آپ پی لو، میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا، کسی سے کہوں گا بھی نہیں، اطمینان سے آپ پی لو، یہاں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ تو اس بوڑھے پولیس شخص نے کہا کہ آپ کسی کو بتلائے یا نہ بتلائے، کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی کہ مسلمان اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے سے اتنا ڈرتا ہے، ایسی سخت دھوپ سخت دھوپ کے موقع پر بھی ایک گھونٹ پانی پینا گوارا نہیں کرتا ہے، تو میرے دل میں اسلام کی بڑی عظمت اور قدر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، ریسرچ کیا، معلوم ہوا کہ اسلام یہ وہ مذہب ہے
جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے اتارا. تو اسی واقعے کی بنا پر میں نے اسلام قبول کر لیا. آج میرا حال یہ ہے کہ میں نے قرآن بھی بہت سارا یاد کر لیا. اسی کی برکت سے میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ روزے میں بھی ہر ایک انسان کے دل میں اللہ کا یہ دھیان اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس دھیان اور خوف جو آیا ہے اس کو جس طرح پھر استعمال کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. کھانے پینے سے تو رک رہے ہیں اللہ کے ڈر سے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، ان گناہوں سے ہم کیوں نہیں بچتے ہیں؟ اس بچنے ہی کا نام تقویٰ ہے. اور یہ روزہ ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ کا ڈر جو پیدا ہوا، اس ڈر کو زندگی کے ہر لمحے میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں قائم رکھو اور باقی رکھو. اللہ والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو مقبولیت عطا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر گناہ سے اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ورنہ ظاہر بات ہے جیسے ہم نماز پڑھ رہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی آرام کرتے ہم بھی آرام کرتے، وہ بھی کھاتے وہ بھی پیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ذکر کا، کچھ تلاوت کا ہم سے کچھ زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ان پر مر مٹتے ہیں. ان کا نام لیتے ہی لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی تقویٰ کی برکت سے، گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. بہرحال ایک عبادت تو اس رمضان المبارک میں وہ روزے کی ہے، اور روزے کا مقصود وہ تقویٰ. ابھی مسجد میں الحمدللہ اے سی چل رہی ہے ہماری، لیکن اس اے سی کے لیے ضروری ہے کہ سارے دروازے کھڑکیاں بند ہوں تو ہی ہمیں کولنگ مل رہی ہے اور ٹھنڈک مل رہی ہے. اگر یہ چاروں اے سی چالو رہے اور سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دے کچھ بھی کولنگ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم نے روزہ رکھ لیا لیکن روزہ رکھنے کے باوجود آنکھوں کی گناہ کی کھڑکی کھلی ہے، زبان کی گناہ کی کھڑکی کھلی ہے، گالی گلوچ غیبت برائی، کانوں سے گانے سن رہے ہیں اور بری باتیں سن رہے ہیں، یہ کھڑکی کھلی ہے. گناہوں کے جو دروازے اور کھڑکیاں ہمارے بدن میں اللہ نے رکھے ہیں کہ اس سے اچھائی بھی کر سکتا ہے آدمی، برائی بھی کر سکتا ہے. اگر اس کو کھول دیا انسان نے اور اس میں سے گناہ داخل ہو رہے ہیں، گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں، تو پھر روزے کا جو تقویٰ والا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. جیسے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنے سے کولنگ نہیں آ سکتی ہے، ایسے گناہوں کے دروازے کھولنے سے انسان میں تقویٰ نہیں آ سکتا ہے. تو بہرحال ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم گناہوں سے رمضان میں انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے تو اس کی بڑی برکات ہوگی اور پورے سال اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان جس طریقے سے گزارتا ہے 11 مہینے تک اس کا اثر ہوتا ہے. اگر رمضان گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہم نے گزارا تو پورے سال انشاءاللہ گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا. رمضان میں اللہ کی عبادتوں کا اہتمام کیا تو پورے سال اللہ کی عبادتوں کی توفیق ہوتی رہی. اور رمضان اگر غفلتوں میں گزارا تو سال بھر غفلتوں میں گزارا. فرمایا ایسے ہی حج جس طریقے سے انسان کرے گا زندگی بھر تک اس پر اس کا اثر رہتا ہے. حج میں اگر گناہوں سے برائیوں سے بچائے رکھا اپنے آپ کو انسان نے تو زندگی بھر تک گناہوں سے بچنا اس کو نصیب ہو جائے گا. ایک چیز تو ہے میرے بھائیو روزہ اور روزے کی حقیقت. دوسرے نمبر پر رمضان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دن کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا اور رات کے قیام کو سنت قرار دیا، یعنی تراویح کا اہتمام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی ہے، 3 دن تک جماعت سے پڑھائی ہے، لیکن اس زمانے میں وہی اترتی تھی، اس لیے آپ کو ڈر ہوا کہ روزانہ جماعت سے پڑھاؤں گا امت پر فرض ہو جائے گی، پھر ادا نہیں کرے گی تو امت گناہگار ہوگی، اس لیے حضور نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی 3 دن کے بعد. لیکن بعد میں حضرات صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے 20 رکعت جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا نظام آج تک امت میں چلا آ رہا ہے. یہ فرض نہیں ہے لیکن رمضان کی ایک اہم سنت، اور اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے ہی کے لیے اس کو رکھا ہے، اس لیے اس کا بھی پورا اہتمام ہونا چاہیے. جیسے مردوں کے لیے تراویح سنت ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی تراویح سنت ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں
کہ ان کی کوئی تراویح چھوٹنے نہ پائے۔ تیسری چیز، اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ابھی جو آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایک تو خود بابرکت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت میں اور اضافہ کر دیا، اس طرح کہ اپنا کلام بھی اسی کے اندر اتار دیا۔ تو نور لنا نور، یعنی ایک نور تو تھا ہی رمضان کا، قرآن اس میں اترا تو اور نور بڑھ گیا۔ یہی نہیں بلکہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ہے، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے، موسیٰ علیہ السلام پر، وہ سب رمضان ہی میں اترے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلام الہی کو اس مبارک مہینے سے بہت ہی خصوصی تعلق، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، اس سال حضور نے رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا۔ اس لیے ایک تو تراویح کے اندر قرآن پاک سننے کا اہتمام ہو، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایسا پڑھے حافظ وہ ہمیں پسند ہے کہ وہی جانتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یا علم تعلمون، اتنا سمجھ میں آتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ہمارا مزاج ہے کہ ایسی تراویح کو ہم پسند کرتے ہیں، ذرا اطمینان سے سکون سے پڑھے، دوسرے دن سے مسجد خالی ہو جاتی کہ یہاں تو بہت دیر ہو جاتی، پھر چاہے گھنٹوں وہاں چوراہے پر بیٹھے بیٹھے ادھر کی ادھر کی بکواس کرتے رہیں گے، پوری رات گزاریں گے، وہ ہمیں بھاری نہیں پڑتا، لیکن جہاں 5 منٹ دیر ہوئی تو بس اس میں چیمی گویا شروع ہو جاتی۔ بہت ذوق کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے یہاں گجرات میں اور ہمارے خصوصاً اس سورت شہر کے اندر کتنے حفاظ ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے، ایک مسجد میں 4 5 پڑھاتے ہیں، ورنہ کتنے صوبے ایسے ہیں جہاں آج بھی جاؤ تو ایک حافظ نہیں ملتا ہے، لوگ علم طرح سے پڑھتے، کوئی پرانے ہیڈ ماسٹر ہوتے بیچارے وہ پڑھا دیتے، کوئی حافظ نہیں ہے ان کو قرآن سنانے والا، اور ہمارے اللہ نے اتنے حفاظ پیدا کیے تو ہمیں اس کی قدر نہیں۔ تو بہت رغبت کے ساتھ ہمارے اکابرین دیکھو کتنا اہتمام کرتے تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کی آزادی کے بڑے اہم رکن ہیں، ہندوستان کی آزادی کا کہ تحریک ریشمی رومال انہوں نے ہی چلائی، وہ حافظ نہیں تھے، تو رمضان آتا تھا تو تراویح پڑھ لیتے تھے، تراویح کے بعد پھر ایک حافظ آتا، اس کو کہتے بھی تو چند پارے سنا نفل نماز میں، 2-4 پارے وہ سناتا، وہ چلا جاتا تو دوسرا آتا، وہ چلا جاتا تو تیسرا آتا، حفاظ بدلتے رہتے، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شہری تک قرآن پاک سنتے رہتے، پوری رات قرآن سننے میں جاتے۔ بعض دفعہ گھر والے کسی حافظ صاحب کو کہہ دیتے کہ ذرا یہ تو ہم سے مانیں گے نہیں، تم عذر کر دینا کہ آج حضرت میں بیمار ہوں، ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں پڑھانے سے معذور ہوں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک حافظ صاحب نے کہا کہ حضرت آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں، ذرا پڑھانے سے معذور ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ یہاں لیٹ جاؤ، میں بھی لیٹ جاتا ہوں۔ اب وہ حافظ صاحب لیٹ گئے، حضرت کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت ان کے پیر دبانے لگ گئے، وہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے پسینے پسینے کہ حضرت یہ کیا ظلم؟ اب اس میں کیا ہوا، آپ بھی آخر انسان ہے، تھک جاتے ہیں، بیمار ہو گئے، اس لیے آپ کے پیر دبا رہا ہوں۔ اتنے بڑے آدمی وہ شرمندہ ہو گئے۔ ایک دن پوری رات قیام کیا تو صبح میں دیکھا تو پیر سوج گئے، تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگے اور کہنے لگے بہت سالوں سے تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے، آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک سنت زندہ ہو گئی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوج جاتے تھے کھڑے رہنے سے۔ تو اس سنت کا شوق کہ کب یہ سنت ادا ہوگی زندگی میں، اور جب ہو گئی تو اس پر خوشی کے آنسو آ گئے، رونے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آج یہ سنت تمہیں ادا کروا دی۔ تو یہ ذوق اصل میں ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے، آخرت کی جنت کی نعمتوں کے پر جو یقین ہے اور جہنم کے عذاب کا جو ڈر ہے، یہ چیزیں ان کی راتوں کی نیند کو اڑا دیتی۔
اور اس کے شوق میں پوری پوری رات وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں تو رمضان میں بہار ہوتی تھی. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال میرے اس طرح گزرے کہ کبھی رات میں رمضان میں سویا نہیں اور روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا. 40 سال تک یہ معمول رہا. بلکہ بعض دفعہ فرماتے کہ کسی سال 33 قرآن پڑھے, کسی سال 32 33 تاکہ 29 کا چاند ہو تو ناقص نہ رہ جائے. اور حال یہ تھا کہ رمضان میں کسی سے ملنے ملانے بات چیت کی بالکل اجازت نہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پورا دن اور رات قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا. اور ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو قرآن اتنا پختہ یاد تھا کہ جب سے انہوں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا 7 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں حفظ ہو گیا تھا, تو کہا میرے دادا دادی یعنی حضرت شیخ کے دادا اور مولانا یحییٰ صاحب کے والد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی تمہارا حفظ ہو گیا, اس لیے اب دوپہر کی روٹی اور کھانا تمہیں اسی وقت ملے گی جبکہ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک قرآن پورا دور کر لو تو دوپہر کا کھانا ملے گا. حضرت شیخ فرماتے کہ میرے والد صاحب صبح کی نماز پڑھ کر گھر کی چھت پر چلے جاتے تھے اور پورا قرآن پاک دوپہر تک دور کر لیتے تھے. اس طرح 6 ماہ تک ان کا دور ہوتا رہا, تب جا کے دوپہر کی روٹی اور کھانا ملتا تھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی میں کبھی قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں, ہمیشہ زبان قرآن پڑھتے رہتے تھے. تو کیا رمضان المبارک میں سحری کے وقت ہم دیکھتے کہ ہمارے والد صاحب کے زبان پر الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہوتی, اور تو کھانا بھی تھا تو کتابیں بھی دیتے رہتے, پیکٹ بھی بناتے, لیکن قرآن پڑھنا جاری رہتا. یہاں تک کہ جب افطار میں ہم سب کو بلاتے تو افطار کے وقت ہم دیکھتے کہ ان کی زبان پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس ہوتی تھی, یعنی پورے دن میں قرآن پاک پڑھ لیا کرتے. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خانقاہ میں بڑے بڑے علماء اور اکابر آتے تھے, تو اس میں بہت سارے علماء اور بزرگ ایسے ہوتے تھے جو ایک قرآن تو روز ختم کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایک قرآن پاک پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں, اس کی کوشش کرو کہ اس سے زیادہ ہو, 2 والے 2 کم از کم کرو. چنانچہ جب وہ رمضان گزرا اور عید ہو گئی, معلومات کی گئی تو بہت سارے حضرات ایسے نکلے جنہوں نے 2 قرآن ختم کیے, ایک دن کا ایک رات کا. کسی نے 55 پارے کیے, یعنی تھوڑا سا رہ گیا. جن لوگوں نے 2 قرآن ایک دن کا ایک رات کا ختم کر کے 60 قرآن رمضان میں ختم کیے, ان لوگوں میں ایک بزرگ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, جنہوں نے اس رمضان میں 60 قرآن ختم کیے. یہ لوگ ابھی کے گزرے ہیں, ورنہ جو پرانے لوگ ہمارے گزرے ہیں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے میں لکھا ہے کہ رمضان میں وہ 61 قرآن ختم کرتے تھے, ایک تراویح کا, ایک دن میں ایک رات میں, ایسے 30 دن کے 30 رات کے 60 اور ایک تراویح کا 61. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے کہ وہ رمضان میں ایک دن کا ایک رات کا قرآن ختم کرتے تھے. اس طرح 61 قرآن پاک یہ حضرات ختم کرتے تھے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ تو 1200-1300 سال پہلے گزرے ہوئے ہیں, اب ان کی باتیں کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اسی زمانے کے ہمارے اکابرین حضرت مولانا زکریا صاحب, مولانا انعام الحسن صاحب اور بھی بہت سارے اکابرین ہیں جنہوں نے ایک قرآن ختم کرنے کا نمونہ اور 2 قرآن ختم کرنے کا نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے. تو حقیقت یہ ہے کہ جس کو اس کی لو لگ جاوے, لذت آ جاوے, حلاوت نصیب ہو جاوے, ذوق پیدا ہو جاوے, تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں اس رمضان میں رکھی ہے, اب ضروری ہے کہ ہم روزے کے اہتمام کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں اور اپنے کام کاج جو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کیا اچھا ہو کہ ہم 1 مہینے کے لیے سارے کاموں کو رمضان کے بعد تک ڈال دیں. جو کام ضروری ہے کہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے ان کو انجام دیں, لیکن جو کام ہم بعد میں بھی انجام دے سکتے ہیں رمضان کے لیے ان کو ملتوی کر دے اور پورا وقت جو ہے تلاوت میں, ذکر کے اندر اللہ کی یاد میں گزار دے, تو یہ رمضان ہمارے لیے بہت کام کا رمضان ہو جائے گا.
پچھلے چوراہوں پر گلیوں میں ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے ہمارا مزاج کیا عجیب، انسان کا نفس اور شیطان، اذان ہو جائے گی، حالانکہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ پہلے زمانے میں ابتدا میں مدینہ منورہ میں اذان نہیں ہوتی تھی، اذان کیوں دی جاتی تھی؟ نماز کی اطلاع کے لیے۔ جہاں اذان کی آواز آتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جہاں اذان کی آواز حضور سنتے تو اس طرح ہو جاتے گویا کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ حضور کو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو اذان تو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جلدی سے مسجد میں آ جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یا کسی نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اب اذان ہو گئی ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، تو کیا سوچتے بھی اتنے جلدی جا کر کریں گے کیا مسجد میں؟ ابھی کرنے کا کیا، وہی کرنے کا ہے جو اللہ نے بتلایا، یہاں آ کر کے قرآن پڑھو۔ ہمارے حضرت مولانا ابراء اللہ بھردوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑی فڑن سے بات فرماتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ تھوڑا سا وقت جو ملتا ہے کہ آپ بعض لوگ آئیں گے مسجد میں بیٹھے رہیں گے یا مسجد کے باہر کھڑے رہیں گے کہ جماعت ہوگی جب جائیں گے، فرماتے کہ آؤ اور تجربہ کر کے دیکھو، اگر 2 منٹ باقی ہے تو 2 منٹ کے اندر آپ قرآن پاک کا ایک صفحہ 13 سطر والا پڑھ سکتے 2 منٹ میں۔ 2 منٹ میں ایک صفحہ اگر پڑھ لیا تو ایک صفحے کے اندر 500 حروف اگر ہے تو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، 500 حروف پڑھنے پر 5000 نیکی آپ کو ملے گی۔ 2 منٹ میں آپ 5000 نیکیاں کما سکتے ہیں، تو کیوں ان نیکیوں کو ضائع ہو جانے دیں؟ قیامت کو قرآن میں کہا گیا یوم الحسرت ہے، قرآن میں کہا گیا کہ ایک حسرت کا دن آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ حسرت کا دن یعنی قیامت کے دن ہر ایک انسان حسرت کرے گا، نیک لوگ بھی اور برے لوگ بھی۔ برے لوگ تو اس لیے حسرت کریں گے کاش کہ ہم گناہ چھوڑ دیتے، اور نیک لوگ اس لیے حسرت کریں گے کاش کہ ہم ہماری نیکیوں میں اور اضافہ کرتے، جو وقت بچ رہتا تھا ہم نے نیکیاں کیوں نہیں کی، تو سب کو حسرت ہوگی اس وقت۔ تو یہ 2 منٹ 5 منٹ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور ہمارے اکابرین نے ان کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان اوقات کی انہوں نے کیسے قدر کی ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وہ پانی کے اندر روٹی بھگو دیتے تھے یا ستو بھگو دیتے تھے اور وہ ستو گھول کر کے پانی پی لیتے تھے۔ شیخ علی جرجانی کا واقعہ بھی حضرت نے لکھا ہے فضائل صدقات میں۔ شیخ علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے اندر ستو گھول کر کے پی لیا کرتے تھے، روٹی سالن نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھئی میں نے اندازہ لگایا کہ میں روٹی سالن کھاتا ہوں، چباتا ہوں، بہت وقت اس میں چلا جاتا ہے، اب یہ ستو گھول کر پی لیا، اصل مقصد تو پیٹ بھرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ستو گھول کر پی لینے میں اور روٹی چبانے میں جو میرا وقت بچتا ہے تو اتنے وقت کے اندر میں قرآن پاک کی 60-70 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، کیوں اپنی زندگی کا وقت وہ کھانے میں گزاروں اور 60-70 آیتوں سے محروم رہوں؟ تو اپنے وقت کی وہ حضرات اتنی قدر کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، وقت دیا، لوگ کہتے ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھی تسبیح لے لو، کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، قل واللہ پڑھتے رہو، یہ ٹائم پاس بھی ہوگا اور اس میں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اگر ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے تو ذرا ٹی وی چلا دو، موبائل دیکھ لو، اس میں ٹائم پاس کرے گا۔ اور ان حضرات کے ہاں ٹائم پاس ٹائم ہے ہوتا ہی نہیں ان کے پاس کہ اس کو پاس کرنے کا موقع، بلکہ اور بچاتے اپنے وقت کو۔ کھانا پینا تو انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن اس میں سے بھی وہ اپنا ٹائم بچاتے اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے۔ کیسی زندگیاں تھی ان کی۔ ہم لوگوں کو تو یہ واقعہ سن کر کے بھی تعجب ہوتا ہے کہ ایسے ہوتے ہوں گے لوگ، لیکن وہ تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی۔ کیونکہ ہم لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے عادی ہو گئے، اس لیے ایسے واقعات سن کر بھی ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ بہرحال اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بتلا رہا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑا اہتمام ہوتا تھا اس کا کہ کوئی بات چیت نہ کرے۔ ان کے ہاں جو بھی جاتا تھا تو مسافہ، ملاقات، بات چیت کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے رشتے کے ایک
بہت عزیز حکیم صاحب پہنچے، حکیم رام پوری صاحب ان کا نام تھا۔ خادم سے پوچھا کہ بھائی حضرت شیخ سے ملاقات ہوگی؟ کہا کہ حضرت کے یہاں تو رمضان ہے، رمضان میں تو کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ پھر کسی سے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا۔ ان کے حجرے کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، پھر بھی حضرت نے کچھ کہا نہیں۔ مسافہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان تو بھائی ہمارے یہاں بھی آتا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تمہارے ہاں بخار کی طرح آتا ہے، یعنی نکلنے کا نام نہیں گویا، بات چیت کی بھی اجازت نہیں، ایسا رمضان تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ پھر بھی حضرت شیخ نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنے معمول قرآن پاک پڑھنے میں لگے رہے۔ اتنا زیادہ اہتمام تھا ان کے یہاں، اس لیے فرماتے کہ رمضان کوئی ملنے ملانے بات چیت کا زمانہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں دعوت دیتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں افطار، آج ہمارے یہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سال بھر تو کھانے پینے میں گیا، کہ رمضان تو کم از کم اللہ اللہ کرو اور دوسروں کو بھی کرنے دو، کھانے پینے میں وقت ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ دعوت بھی قبول نہیں کرتے، رمضان تو اچھا ہے کھانے پینے کا زمانہ، اللہ میاں روزی بڑھا دیتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن نیکیوں کا سیزن اور موسم بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے میں خوب وقت نکالتے کہ روزی بڑھ گئی، اب رزق بڑھ گیا، لیکن نیکیوں کا سیزن بھی تو بڑھ گیا، یعنی اس کو وصول کرو، کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر رمضان میں ایک فرض انسان ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی کہ ایسا ہے گویا کہ 70 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اور اگر ایک نفل ادا کیا تو 70 فرض کے برابر اس کا ثواب۔ 2 رکعت نفل پڑھ لی تو ایسا ہے جیسا کہ فرض نماز ہم نے پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھا دی۔ سیزن ہے یہ نیکیوں کا، جیسے دیوالی کا سیزن ہوتا ہے، عید کا سیزن ہوتا ہے، لوگ خوب اس میں مشغول رہتے ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہمارے راندیر کے پرانے بزرگ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ حسینیہ کے سابق شیخ الحدیث، 1971 میں وہاں ڈابیل کے اندر خانقاہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو یہاں کے جو اکابرین اور بزرگ لوگ تھے وہ بھی جاتے تھے۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب بھی تشریف لے گئے، ان سے بیان کروایا گیا کہ حضرت آپ بھی کچھ بیان کرو، تو انہوں نے بیان کیا، اور اس میں ایک بڑی اچھی بات بیان کی اس سلسلے میں کہ دیکھو یہ رمضان کے اندر نیکیوں کا بھاؤ اللہ کے ہاں بڑھ گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے، حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ تمہارے گھر میں جو کچھ بھی لوہے کی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس لا کر کے دو، ہم سونے کی قیمت اس کی ادا کریں۔ 1 تولہ سونے کی جو قیمت ہوتی ہے، 1 تولہ لوہے کی اتنی قیمت دیں گے، تو لوہے کی قیمت سونے کے برابر اگر کر دی جائے تو کافر دیکھو ہمارا کیا حل ہوتا ہے۔ گھر میں جو پکانے کا توا ہے، وہ پکڑ ہے، اسی طرح لوہے کی جو بھی چیزیں ہیں سب لے جائیں گے، جمع کریں گے کہ جلدی سے جمع کرو، اتنا سونا یا اس کی قیمت ہمیں ملے گی۔ یہاں تک کہ اپنے گھر کے پترے بھی کھول ڈالیں گے، دروازوں کی کنڈی اور کڑیاں بھی کھول ڈالیں گے کہ 2-4-8 دن دھوپ میں رہ لیں گے، لیکن سونے کے بھاؤ کی قیمت کا کہاں پھر بعد میں موقع ملے گا۔ تو کیا یہ دنیا کے بارے میں تو اگر ایسا معلوم ہو جائے، ہر آدمی کوشش کرے گا اور گھر کا توڑنا اور سب ساری چیزوں کا باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے جو فرض ادا کرے 70 فرضوں کے برابر ثواب، جو نفل ادا کرے تو فرض کے برابر ثواب۔ لیکن ہم جہاں کے وہیں، جیسے غیر رمضان میں جماعتیں جا رہی ہے، رمضان میں بھی جماعتیں جا رہی، بلکہ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا کہ بھائی ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ فجر کی نماز تو سحری کے نظر ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز وہ قیلولہ کے نظر ہو جاتی ہے، اور عصر کی نماز افطار کا سامان خریدنے کی نظر ہو جاتی ہے۔ رہی صحیح مغرب تھی تو مغرب بھی افطار میں ایسے بھیڑتے ہیں کہ جماعت ہو جاتی ہے، وہاں تک کہ ہم اپنے دسترخوان سے اٹھتے نہیں ہیں۔ اور عشاء کی نماز تو آپ کھا ہی لیا ہے پیٹ بھر کے، تو اتنی طاقت کا ہے کہ تراویح میں کھڑے رہے۔ تو فرمایا نمازوں کا یہ حال ہے ہمارا، پھر بھی اللہ کے بندے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی اس مبارک مہینے میں ہمیں خاص طور پر نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ کوئی نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، جلدی سے آ جاوے مسجد میں، تلاوت بھی ہو جائے گی، ذکر بھی ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہوگی، نفل بھی ادا ہوگی،
موقع ہے، کچھ نمازیں زندگی میں چھوٹ گئی ہے، وقت ہے اس کی قضا کرتے رہے، بعد میں تو وقت ملتا نہیں ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کرے، روزہ، تراویح، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام. کم از کم قرآن کا حق یہ بتلایا گیا کہ سال بھر میں 2 قرآن پاک کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے. اور ہماری ماں بہنوں کا بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن میری گھر کی عورتوں پر مجھے بڑا ناز ہوتا ہے. گھر کے کام کاج اور بال بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. ہر ایک عورت کم از کم روزانہ 15 16 پارے پڑھ لیتی ہے گھر کے کام کاج کے ساتھ، اور ہم اپنے گھر کی مستورات کو بس کھانے پکانے میں مشغول رکھتے ہیں. اس لیے ان کو وقت دیا جائے، موقع دیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. اور سحری کے لیے جب اٹھے تو تہجد کا خاص اہتمام کرنے کا اہتمام کرے. یہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے، جلدی اٹھ جاوے اور تہجد بھی ضرور پڑھے. فیصل معاملات ہے، روزے، قرآن کی تلاوت اور تہجد کا اہتمام، نمازوں کا خاص اہتمام کہ جماعتیں ہماری چھوٹنے نہ پائے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام کا حکم دیا گیا ہے. کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ. بہت اچھا موقع ہے رمضان میں. 70,000 مرتبہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، ایک نصاب اپنے لیے رکھ لیتا ہے. فضائل اعمال میں حضرت نے لکھا ہے، فضائل ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس کی مغفرت کا وعدہ ہے. روزانہ اگر ہم 5,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اہتمام کر لے، چند دنوں میں 70,000 ہو جائیں گے. اپنے لیے رکھ لے کہ یہ میرے لیے، پھر پڑھے اپنے والدین کے لیے، پھر پڑھے پھر کسی اور رشتہ دار کے لیے. تو یہ اتنا اچھا موقع ہے کہ ایک دن میں ہم ہزاروں مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. رمضان کی برکت سے وقت میں بھی برکت ہوگی. جہاں بیٹھے اپنے ہاتھ میں تصویر رکھ لے اور اس طرح 70,000 مرتبہ کا ایک نصاب اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اس کو اصال ثواب کر سکتے. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، مغفرت کے وعدے ہیں اس پر. دوسرا، استغفار کی کثرت. استغفار کی حقیقت اپنے گناہوں سے بخشش چاہنا. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ، میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں. تو رمضان میں خاص گناہوں کے چھوڑنے کا ارادہ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، یہ بھی عزم مصمم ہو کہ جن گناہوں کی لت اور عادت لگی ہوئی ہے، کہ اللہ میں ان گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں تیرے لیے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا. جو گناہ ہو گئے ان پر ندامت اور شرمندگی. تو کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کا اہتمام، اور ہر دعا کے موقع پر یہ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں. یہ 2 چیزیں تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہمارے لیے. جنت مانگے بغیر کہاں جائیں گے، اور جہنم سے پناہ مانگنا بھی ضروری ہے. تو رمضان میں میرے بھائیوں اپنے ان اوقات کی قدر کریں ہم، اور فضول مجالس قائم کرنے کے بجائے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر کرے. اور آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک دن کا جو شخص اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان. زمین آسمان کا فاصلہ کون بتلا سکتا ہے کتنا؟ ایک دن کے اعتکاف پر یہ ثواب ہے. اگر ہم فارغ ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے باہر کی، کتنا اچھا ہو کہ اس اخیری عشرے کا ہم اعتکاف کر لیں. اور اس میں دوسری فضیلت یہ کہ اس اخیری عشرے کے اعتکاف کرنے میں قوی امید ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے. وہ رات ہمیں یقیناً انشاءاللہ مل جائے گی، کیونکہ یہ رات زیادہ تر اخیری عشرے کے اندر پاک راتوں کے اندر ہوا کرتی ہے. تو اعتکاف اور اس کے ساتھ لیلۃ القدر کے پانے کی ہم کوشش کریں تو یہ رمضان انشاءاللہ ہمارا بڑا سدا بہار ہوگا. اس لیے چند باتیں عرض کی گئی اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.